ہے سبحان اللہ کہہ دو سنے بھائی نواسۂ شہ مشرقین زندہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے نواسۂ شہ مشرقین زندہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے تمام روئے زمین کے کسی بھی مسجد سے تمام روئے زمین کے کسی بھی مسجد سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے ارے زور سے بولو نا سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں بلا ثبوت شہ مشرقین بن جاتے جناب فاطمہ کے نور عین بن جاتی نہ ہوتی سجدے میں جو شرط سر کٹانے کی یہ وہ زمانہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے اور جب بریلی کے تاجدار بریلی کی چٹائی میں بیٹھے ہیں عشق میں قلم ہاتھ میں لیتے ہیں تو لکھنے لگتے ہیں کیا لکھتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول اور اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ ہندوستان کا بہت اچھے ناظر اچھے مدرس میں حضرت کے جلسے میں جا چکا ہوں شہنواز حسان کو سنتے ہیں ندیم رضا فیضی کو سنتے ہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ دیکھنے میں خوبصورت ہیں اس لیے آپ پیار نہیں کرتے بلکہ یہ پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ گانے رحمت کا ترانہ پڑھتے ہیں تو نعت نبی پڑھتے ہیں اور جب انسان نعت نبی پڑھتا ہے تو یہ رتبہ یہ مقام یہ منصب میرا رب عطا کرتا ہے قرآن میں فرماتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ تیرے چاہنے سے میرے چاہنے سے تیری فکر سے میری فکر سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ خدا نہ چاہے بلند رتبہ میرا رب دیتا ہے بلند مرتبہ میرا رب دیتا ہے یہ مقام میرا رب دیتا ہے اس سے بدر ملت میں آنے والوں اگر یہ رتبہ ملا ہے تو تمہارے اور ہماری وجہ سے نہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے مالک کائنات نے یہ مقام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم یا رسول اللہ اللہ اکبر دو شعر میں پڑھ لیں میں دو شعر پڑھتا ہوں بہت اچھا میں گیا حضرت حسین کا سر سبحان اللہ حسین کا سر کبھی بھی جو جفا کے آگے دھوکا نہیں ہے سبحان اللہ پرانی جگہ بنایا حسین کا سر کبھی بھی جو جفا کے آگے دھوکا نہیں ہے حسین کا سر کبھی بھی جو جفا کے آگے دھوکا نہیں ہے خدا کے آگے دھوکا ہے یوں کہ بلا میں پھر دھوکا نہیں ہے حسین کا سر کبھی سبحان اللہ ہم لوگ اتنا نہیں ہوتا انجیکشن کے ٹائم بہت کم ہے حسین کا سر ارے بولو نا سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا حسن یا حسین زور سے بولیں یا حسن یا حسین حسین کا سر کبھی بھی جو جفا کے آگے دھوکا نہیں ہے خدا کے آگے جھکا گیا بلا میں پھر ہوتا نہیں ہے سنیں بتا رہا ہے بتا رہا ہے ولا تقولوا نہ کھاؤ دھوکا اے دنیا والوں بتا رہا ولا تقولوا نہ کھاؤ دھوکا اے دنیا والوں حرامی کا
مٹا ہے یزید لیکن مرا مٹا ہے یزید لیکن حسین ہے یہ مرا نہیں ہے مرا مٹا ہے یزید لیکن حسین ہے یہ مرا نہیں ہے۔ حضرات محترم میں یہ اس لیے پڑھ دیا خدا کی قسم یہ عشق ہے محبت ہے یہ عقیدت ہے یہ پیار ہے یہ جنون ہے اور محبت کیوں نہ ہو خدا کی قسم محبت کرنی ہے عشق کرنا ہے عقیدت رکھنی ہے تو کسی اور سے نہ پوچھو بریلی کے تاجدار سے پوچھو امام احمد رضا خان سے پوچھو اے امام احمد رضا خان ہم کیسی اپنے آقا سے محبت کریں اپنے نبی سے کیسی محبت کریں اپنے آقا سے کیسا عشق کریں تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں محبت کرنی ہے عشق کرنا ہے عقیدت رکھنی ہے حضور رکھنی ہے وہ کیسی رکھے وہ بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سبحان اللہ وہ آگ لگائی ہے میری خواب کے دیالو مسلمانوں میں نے کہا تھا 10 منٹ کی تقریر ہوگی لیکن اس لیے آپ بیٹھے رہے الحمدللہ مہمان شورا کو آپ نے دعوت دیا ہے خدا کی قسم بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے رات نبی بھی پڑھتے ہیں منقبت امام حسین بھی پڑھتے ہیں میں ایک بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں خطبہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وہ خدا کی راہ میں مار دیے جائیں وہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ خدا کی راہ میں قربان کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے جو ہے ایک حدیث پاک پڑھی ہے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ مصطفیٰ فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں صحابہ یاسین فرماتے ہیں قرآن مشتاقی فرماتے ہیں جو ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دونوں جہاں کے طبیب فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں حسن و حسین جوانی جوان کو جنتی تمام جوانوں کے سردار ہیں یہ آقا کا فرمان ہے زبان منظر نواز کی ہے ولی مصطفیٰ جانے رحمت کی ہے خدا کی قسم آسمان جو ہے زمین پہ آ سکتا ہے زمین تاپنے کی ہو سکتی ہے سورج زمین پہ گر سکتا ہے چاند کا ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے ساری کائنات کا ذرہ بگڑ سکتا ہے لیکن آمنہ کے اللہ کی زبان سے جو بولی نکل گئی ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا وہ فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا ہے نبی نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں دیکھیں تو صحیح اپنے قرآن میں کیوں سنا ہے قرآن میں آپ نے سنا وہ خدا کی راہ میں مار دیے جائیں خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں خدا کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو کسے انہیں زندہ کہو انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہے اب ذرا دیکھیں جب امام حسین پیدا ہوئے فاطمہ کا لال پیدا ہوئے علی کے دل کا ٹکڑا پیدا ہوئے نبی کا نواسہ پیدا ہوئے تو حضرت فاطمہ اپنے پیٹ میں لے کر کے حسین کو کہنے لگی حسین زندہ ہے علی نے دیکھا علی نے کہا حسین زندہ ہے ابو بکر صدیق نے کہا حسین زندہ ہے عمر فاروق نے کہا حسین زندہ ہے عثمان غنی نے کہا حسین زندہ ہے صحابہ نے کہا حسین زندہ ہے جتنے لوگ تھے سب نے کہا حسین زندہ ہے آسمان نے کہا حسین زندہ ہے سورج نے کہا حسین زندہ ہے چاند نے کہا حسین زندہ ہے ستاروں نے کہا حسین زندہ ہے رہبر نے کہا حسین زندہ ہے مشکل نے کہا حسین زندہ ہے کائنات کے ذرے ذرے نے کہا حسین زندہ ہے زمین کہنے لگی حسین زندہ ہے کائنات کا شے بولا حسین زندہ ہے اے لوگوں ذرا غور کرو ہر کوئی کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے حسین مدینے سے نکلے حسین زندہ ہے مکہ پہنچے حسین زندہ ہے مکہ سے نکلے کربلا پہنچے حسین زندہ ہے 3 دن ہو گئے پانی بند ہے کھانا بند ہے کربلا کی سرزمین کہتی ہے حسین زندہ ہے لیکن خدا کی قسم اب جنگ ہو رہی ہے حماس جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں امام حسین کی تلوار بھی چل رہی ہے آپ جانتے ہیں تلوار ایسی چلتی ہے ایسا لگتا تھا جیسے آسمان میں بجلی کڑک رہی ہے ایسی تلوار چل رہی ہے یزیدی کے جو ہے سر کا جو رملی کی طرح ٹک ٹک کر کے گر رہے ہیں خدا کی قسم کربلا کے خاک کر رہے ہیں حسین زندہ ہے اور کسی نے کہا حسین زندہ ہے سر کٹ گیا کٹنے سے پہلے کائنات کے ذرے ذرے
کٹنے سے پہلے کہا حسین زندہ ہے، اور کٹ گیا تو قرآن کہتا ہے حسین زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تو خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائے، مار دیے جائے، شہید ہو جائے، انہیں مردہ نہ کہنا، اے لوگوں وہ زندہ ہے۔ تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ اگر میں صرف اور صرف خود بات جو ہے الحمدللہ، اگر میں کربو بلا کے تبتے میں صحرا کی چند باتیں رکھوں تو وقت جو ہے کافی لگنے کو ہے، لیکن ایک بات ہے کیونکہ سنیے اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ مجھے آپ سے صرف ایک بات کہنی ہے، آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر کے جانا، عرس میں آنے والوں آنے سے پہلے آج سے طے کر لو کہ ہم عرس میں اس وقت آئیں گے۔ یاد ہے بھائی آئیے نا، آنے ہوتے بدل۔ اچھا یہ حضرت پڑھنی پڑی الحمدللہ۔ بھائی جان یہ ہمارے جی دیکھیے شان الحمدللہ کہا گیا کہ شان اہل بیت کی پیش کیا جائے گا، اور شان بدر ملت کی، شان بدر ملت آپ نے جتنا سن لیا ہے، جتنی باتیں آپ نے سنی ہے، خدا کی قسم انہی کے گھر کے شہزادے، انہی کی زبانی آپ نے بہت اچھی تقریر سنی ہے۔ خدا کی قسم ہم اپنے معلومات میں اضافہ کر کے بیٹھے ہیں، اتنی اچھی گفتگو کوئی باہر کا خطیب آ کر نہیں کر سکتا، چونکہ وہ شب و روز جس کے سامنے زندگی گزرتی ہے اس سے بہتر دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے، کہیں نہیں سکتا ہے۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، حضرت نے فرمایا شہادت پر بھی دو چار باتیں ہو جائے اور پھر بدر ملت پر دو چار باتیں ہو جائے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا شورائے کرام ہندوستان کا ایک سے بڑھ کر ایک شاعر اسلام یہاں پر موجود ہیں، ندیم رضا فیضی، آپ جانتے ہیں ابھی ان کے سامنے وہ کاغذ ہم نے دے دیا ہے، حضرت ان کی شان میں جو ہے منقبت پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کربلا کے تبتے صحرا میں یزیدیوں نے امام حسین سے سر نہیں مانگا تھا۔ ایک بات آپ سے میرا کہنا ہے، سچ بتائیے سر زیادہ قیمتی ہے